اے اللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں تو ابھی ہزاروں سال باقی ہیں، یہ سانپ اتنی لمبی عمر کیسے پائے گا؟ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ ہم نے اس کی دعا قبول کی، اس کی عمر دراز کر دی گئی ہے اور یہ تب تک نہیں مرے گا جب تک میرے محبوب کا دیدار نہیں کر لے گا۔ انتظار کی داستان۔ سانپ حارث حضرت موسیٰ عیسی کے دور سے لے کر صدیوں تک زندہ رہا۔ وہ پہاڑوں اور غاروں گفاؤں میں وقت گزارتا اور ہر پل آخری نبی کے آنے کا انتظار کرتا۔ روایتوں کے مطابق یہ سانپ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے صدیوں تک بھٹکتا رہا۔ ملاقات کا وقت۔ غار ثور کا واقعہ۔ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران غار ثور میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، تب وہ گھڑی آ گئی۔ 1 حضرت ابو بکر نے غار کے تمام سوراخوں کو اپنے کپڑوں سے بند کر دیا تھا، لیکن ایک سوراخ رہ گیا تھا۔ 2 حارث سانپ اسی سوراخ کے اندر تھا اور برسوں سے دیدار مصطفیٰ کے لیے بےتاب تھا۔ 3 حضرت ابو بکر نے اس سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی جانور نبی پاک کو تکلیف نہ پہنچائے۔ 4 سانپ نے جب دیکھا کہ اس کے اور نبی کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے تو اس نے انگوٹھے پر ڈس لیا، کاٹ لیا تاکہ وہ راستہ دیکھ سکے۔ 5 حضرت ابو بکر کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے پیر نہیں ہٹایا کہ کہیں اللہ کے نبی کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ نتیجہ اور دیدار۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب وجہ معلوم ہوئی تو آپ نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک زخم پر لگایا، جس سے درد فوراً ختم ہو گیا۔ تبھی وہ سانپ باہر نکلا اور اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں کوئی دشمن نہیں ہوں بلکہ حضرت موسیٰ عیسیٰ کے زمانے کا آپ کا چاہنے والا حارث ہوں۔ میں صدیوں سے صرف آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے زندہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا اور اسے دعا دی۔ دیدار کی حسرت پوری ہونے کے بعد اس سانپ کی روح قبض کر لی گئی۔ کیا آپ اس واقعے سے جڑی کوئی اور خاص حضرت ابو بکر صدیق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پیار تھا وہ دنیا کی تمام مثالوں سے اونچا ہے۔ غار ثور کا وہ منظر ان کی وفاداری کی سب سے بڑی گواہی دیتا ہے۔ یہاں اس واقعے کی کچھ 1 اپنی جان سے زیادہ فکر۔ جب غار کے اندر سانپ نے حضرت ابو بکر کو ڈسا تو اس کا زہر اتنا خطرناک تھا کہ پورا بدن نیلا پڑنے لگا تھا، لیکن قربان جائیے ان کی وفاداری پر انہوں نے اف تک نہیں کی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ تھوڑا بھی ہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑ جائے گا۔ وہ زہر پیتے رہے، درد سہتے رہے، لیکن پیر نہیں ہٹایا۔ 2 وہ آنسو اور رحمت کی نیند۔ جب درد برداشت سے باہر ہونے لگا تو ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور ایک قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک گال پر جا گرا۔ نبی پاک کی آنکھ کھلی اور آپ نے پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر نے کانپتی آواز میں کہا، یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ میریکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر درد سے بے حال ہیں۔ آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک تھوک اس زخم پر لگایا۔ اللہ کے حکم سے زہر کا اثر ایسے غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ نبی پاک کا معجزہ تھا اور ابو بکر کے لیے اللہ کا انعام۔ 4 یار غار کا لقب۔ اسی وفاداری اور ساتھ کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو قیامت تک کے لیے یار غار کا ساتھی کہا گیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس سفر کا ذکر کیا اور انہیں صاحب ساتھی کہہ کر پکارا۔ ایک اور دلچسپ بات، کہتے ہیں کہ اس سانپ نے ڈسنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو وہ اپنی زبان میں رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے ساتھی کو دکھ نہیں پہنچایا بلکہ میں اس دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا جس کا وعدہ ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ عیسیٰ کے دور میں مجھ سے کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عشق رسول میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ پرندے اور جانور بھی دیوانے تھے۔ کیا آپ حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا کوئی اور مشہور واقعہ سننا چاہیں گے؟ صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا ایک اور بہت ہی بھاوک کر دینے والا واقعہ ہجرت مکہ چھوڑتے وقت کی شروعات کا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مکہ چھوڑنے اور مدینہ جانے کا حکم ملا تو آپ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے گھر گئے۔ خوشی کے آنسو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا، تارانکن ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، تو حضرت ابو بکر نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ
کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کا شرف سوبھاگیہ ملے گا؟ جیسے ہی حضور نے ہاں کہا، حضرت ابو بکر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ اس دن میں نے پہلی بار جانا کہ کوئی انسان خوشی میں بھی اتنا زیادہ رو سکتا ہے کہ اس کی ہچکیاں بندھ جائیں۔ وہ وفاداری کا سفر کے دوران ایک بہت ہی خوبصورت منظر دیکھا گیا۔ حضرت ابو بکر کبھی نبی پاک کے آگے چلنے لگتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم ایسے کیوں چل رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے بہت ہی پیارا جواب دیا، یا رسول اللہ، جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ جب ڈر لگتا ہے کہ آگے کوئی چھپا نہ ہو تو میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دشمن کا ہر تیر یا پتھر پہلے مجھے لگے، آپ تک آنچ بھی نہ آئے۔ سب کچھ قربان۔ حضرت ابو بکر نے اس سفر کے لیے 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کر رکھی تھیں۔ جب حضور نے ایک اونٹنی کی قیمت ادا کرنی چاہی تو ابو بکر کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنا سارا مال، ساری جمع پونجی اور اپنی پوری زندگی نبی کے قدموں میں بچھا دی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات دنیا سے جانے کے قریب فرمایا تھا، سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا۔ ابو بکر صدیق وہ ہستی تھے جنہوں نے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے مال اور اولاد سے ثابت کیا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ کیا آپ اس وقت کا واقعہ جاننا چاہیں گے جب حضرت